اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ملک نصیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو خاموش صدقہ کے متعلق چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ذہن میں تو ہوتی ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خاموش صدقہ ہر طبقہ فکر، ہر انسان اپنی طرف سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کی خدمت، پروفیسرز، ٹیچرز، طلبات کی خدمت، روڈوں پہ، سڑکوں پہ، محلوں میں مستحقین، غرباء، مساکین جو پھرتے چلتے مانگتے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پروفیشنل نہ ہوں، ان کی خدمت یہ خاموش صدقے میں آتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کر گزرتے ہیں لیکن نیتاً ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ صدقے کی کون سی قسم ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ڈاکٹرز کی خدمات کا بغور جائزہ لیں تو اگر ایک ڈاکٹر صاحب کسی بھی غریب کو دوائی دیتے ہوئے، میڈیسائن دیتے ہوئے یا اپنی اٹینڈنس فیس جو ہے اس میں سے ان کو چھوٹ دے دیں اور ڈاکٹر صاحب کی یہ نیت ہو کہ یہ میں اس مستحق کی خدمت کر رہا ہوں۔ کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کسی اکیڈمی کے اندر زیادہ فیسیں لے کے پڑھایا جا رہا ہے لیکن آنر یہ خیال کرے، ٹیچر یہ خیال کرے کہ میں چند بچوں سے کم پیسے لے لوں۔ یتیم، مساکین، ایسے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں تو وہ اپنی طرف سے جو تعاون پیش کریں گے اور اس بچے کو فری تعلیم دیں یا نہ ہونے کے برابر تھوڑی اماؤنٹ لے لیں اور اس سے وہ بچہ اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ایک کامیاب صدقہ ہے، خاموش صدقہ ہے۔ بہت ساری بچیاں جو شادیوں کے لیے اپنے والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں اور معاشرے کی ستم ظریفی کہ ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی تو ان کی مدد، تعاون، امداد خاموشی سے کر دیں اور وہ بچی اپنے گھر سے رخصت ہو جائے اور ماں باپ کے لیے سکون کا باعث بنے، اللہ اور رسول راضی ہو جائیں تو دوستو یہ بھی ایک خاموش صدقہ ہے۔ دوران سفر، ہم کوئی سفر کر رہے ہوں، ہوائی سفر ہے، ریلوے کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، پیدل سفر ہے، اس کے دوران اگر آپ اپنے کسی ساتھی کی کوئی مدد، امداد کر دیتے ہیں تو وہ بھی خاموش صدقہ ہوگا۔ گندم کی کٹائی کا وقت آ گیا، چنے کی کٹائی کا وقت آ گیا، مونگ پھلی کا وقت آ گیا، کسی قسم کی چاول کی فصل کا وقت آ گیا تو اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم زکوٰۃ اور عشر دیں گے، صدقہ خیرات ان لوگوں تک پہنچائیں گے اور وہ چیز، وہ عمل آپ کو خاموش صدقے میں لے جاتی ہے اور اللہ اور اس کا رسول آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر آپ سحری اور افطاری کا اہتمام صرف مستحق لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک خاموش صدقے میں چلا جائے گا۔ بہت سارے طلباء و طلبات جو مختلف قسم کے کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں، کسی کورس میں، کسی بڑے ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں لیکن والدین ان کے وسائل کم ہیں اور وہ فیسیں نہیں دے پا رہے اور ان کا اگر آپ خاموشی سے مالی تعاون ان کو دے کے ان کا مستقبل سنوار دیں تو یہ بھی خاموش صدقے میں جائے گا۔ کوئی دکاندار ہے، رمضان میں خصوصاً اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، اگر ہر دکاندار اپنے طور پہ یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے منافع کی شرح کم رکھنی ہے تو یہ بھی ایک خاموش صدقہ، اس کی نیت کا ثواب اس کو اللہ پاک دیں گے۔ اور اگر دن دہاڑے
کام کرنے کے دوران، دکانداری کے دوران، کاروبار کے دوران اگر کوئی مستحق آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس مال سے کوئی فری اس کو خدمت کر دیتا ہے، اس کے کچن کا اس کا چولہا جل پڑتا ہے، اس کے بچے کھا کے سوتے ہیں، تو یہ بھی اس کی طرف سے خاموش صدقہ ہوگا۔ پانی کا کنواں کہیں بھی آپ کھدوا دیں، قحط زدہ علاقے بلوچستان میں، صحرائی علاقوں میں بہت ہیں، اس سے جائے نظر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے یا نہیں، ہمارا وطن ہے کہ نہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، طوفان آ گئے تو دوسرے ممالک اپنے ہمسایہ ممالک کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح دیکھیں کہ اگر اڑوس پڑوس میں یا کسی دوسرے صوبے میں اپنے ہم وطن کسی تکلیف میں ہیں تو ان کی جانی مدد کیجیے، ان کی مالی مدد کیجیے اور خاموش رہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ سے آپ کچھ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں، اڑوسی پڑوس میں جتنے بھی آپ کے غریب مستحق لوگ ہیں، سوچیں، دیکھیں، پرکھیں، غور فرمائیں کہ کیا آپ کے گھر میں سالگرہ کا فنکشن ہو رہا ہے، دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں، کیا پچھلی گلی میں یا سامنے والے گھروں میں کوئی ہے ایسا جس کو ایک وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے؟ اپنے اخراجات، فضول اخراجات کم کر دیں اور ان گھروں کی مالی معاونت کر دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک خاموش صدقہ ہوتا ہے۔ دوستو، باتیں بتانے کے لیے بہت ہیں اور لکھا جا چکا ہے، اس پہ بکس لکھی جاتی ہیں، کالمز لکھے جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو فکرے پڑھتے ہیں اس پہ غور کرنا آ جانا چاہیے۔ اپنے اعمال کو ہم اس طرح اپنائیں کہ دوسروں کی خدمت کر سکیں، اللہ اور رسول پاک کو راضی رکھ سکیں، اپنوں کی، اپنے دوست احباب کی خدمت کریں، کوشش کریں کہ جو اللہ پاک نے زندگی دی ہے اس میں آپ نیک کام کریں، نصیحت کریں اور خود بھی بعمل بنیں، دوسروں کو بھی بعمل بنائیں، اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نیتوں کو بھی سنتا ہے، آپ کے نیک اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔